حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو، وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے،
بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو۔ وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو۔ وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے
وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو، وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا
مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو، وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ جو لوگ زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، یہ 4 باتیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، جو آپ کے اختیار میں نہیں اس کی فکر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہی بہترین مددگار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو،
وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔